نماز میں گندے خیالات آنا۔ نماز میں اگر گندے خیالات آئیں تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور ان خیالات کو جھٹک دیں۔ قرآن کی آیات یا دعائیں کو دل ہی دل میں یاد کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز کی آیات پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں، دل میں استغفار پڑھیں تاکہ دل کو سکون مل سکے۔ یہ خیالات آنا ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ ایسے خیالات کو دل پر بوجھ نہ بنائیں بلکہ نظر انداز کریں۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ رکھیں۔ نماز کو خوبصورتی سے پڑھنے کی نیت کریں۔ آہستہ آہستہ یہ وسوسے کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ خاموش رہو اگر تمہارے الفاظ غلط مطلب دے سکتے ہیں۔ یاد رکھو ہر لفظ تیر کی طرح ہوتا ہے، جو ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ بعض اوقات خاموش الفاظ سے گہری بات کر دیتے ہیں، کیونکہ خاموشی عزت بچاتی ہے، رشتے سنبھالتی ہے اور دلوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ بولنے سے پہلے سوچو، اور اگر تمہارے الفاظ روشنی نہیں لا سکتے تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ اچھا لباس پہننا سیکھیں، شخصیت کا پہلا تاثر یہی ہوتا ہے۔ صاف ستھرا اور پر اعتماد انداز میں بات کرنا سیکھیں۔ زندگی کا مقصد جاننا ضروری ہے۔ مقصد کے بغیر سمت نہیں ملتی۔ مسکرانا ایک سادہ عمل ہے مگر بہت طاقتور ہے۔ حالات کو قبول کرنا سیکھیں، یہ سکون کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کریں، علم ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ کسی ایک شعبے میں گہری سمجھ ضرور پیدا کریں۔ خود سے محبت کریں، محبت اپنی اہمیت خود بناتی ہے۔ شکر گزاری اختیار کریں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا جائے گا۔ پیسہ سنبھالنا اور سمجھداری سے خرچ کرنا سیکھیں۔ سچے دوست بنائیں، خواہ اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ غم بھی تو زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی میں سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ کے زخم آپ کی کوشش کا ثبوت ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹی کوشش آپ کے آگے بڑھاتی ہے۔ دوسروں کو منفی رویے سے نہ دیکھیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ جو آپ اپنے لیے سب سے بہتر کر سکتے ہیں وہ بس مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا مگر سب مر جاتے ہیں۔ رونا کوئی نہیں چاہتا مگر روتے سب ہیں۔ گرنا کوئی نہیں چاہتا مگر گرتے سب ہیں۔ استعمال کوئی نہیں ہونا چاہتا مگر ہوتے سب ہیں۔ ہارنا کوئی نہیں چاہتا مگر ہارتے سب ہیں۔ دھوکہ کوئی نہیں دینا چاہتا مگر کھاتے سب ہیں۔ زندگی مشکل لگنے لگے تو خود سے نیچے طبقے کی زندگی اور ان کی محرومیوں کو پر نظر ڈالنا۔ زندگی آسان لگنا شروع ہو جائے گی۔ اپنا غم بھولنا ہے تو غریبوں کے غم دیکھو اور ان کے غم دور کرنے کی کوشش کرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے غم دور کر دے گا۔ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرو۔ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو تنقید بھی نہ کرو۔ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے تو غم بھی نہ دو۔ کسی کو محبت نہیں دے سکتے تو نفرت بھی نہ دو۔ کسی کا سہارا نہیں بن سکتے تو مدد بھی نہ مانگو۔ کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا بھی نہ دو۔ کئی بار زندگی میں مشکل وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ مشکل وقت بھی ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہ ایک ایسی چھلنی کا کام کرتا ہے کہ جس سے ہمارے بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں کو گزرنا پڑتا ہے، اور مطلبی اور خود غرض لوگ خود ہی بڑی آسانی سے آپ کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔